حضرت امام علی مقام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت اپنے 20 سپاہیوں کے ہمراہ 2 لشکروں کے درمیان میں آیا، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ 2 لشکروں کے درمیان میں آئے۔ دونوں اپنے لشکر چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اور کئی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ پہلی، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس لے جانے دو۔ دوسری، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ اور تیسری یہ کہ مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے یہ رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا رکھا کہ ابن سعد نے اسے قرار کیا کہ آپ کے صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کا شعلہ بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی ہے اور امت کا معاملہ بھی سلجھا دیا ہے۔ پھر حضرت امام کی پیش کی ہوئی 3 باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ تحریر ایسے شخصی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کی شفیق ہے، اچھا میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر بدبخت شمر جلجشم اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ یہ بات ان کی قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی اور کمزوری آپ کے لیے۔ میری رائے میں آپ کی خواہش کبھی نہیں منظور کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ان کے تمام ساتھی ان کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار آپ کو ہے۔ ابن سعد کی بات تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ حسین اور وہ رات بھر بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ شمر خبیث کے اس فتنہ پرور تقریر نے ابن زیاد کی رائے بدل دی، کہا تم نے بہترین مشورہ دیا ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم یزید حسین کی بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو اگر حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس پہنچا دو، اور اگر نہ مانیں تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور حسین کی لاش پر گھوڑے دھرا کر رون دو، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو میرا لشکر شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا، اگر ابن زیاد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد نے یہ خط پڑھا تو شمر نے کہا، کم بخت تو نے یہ کیا کیا ہے؟ خدا تجھے غارت کرے، تو یہ میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو اس کے مشورے پر ہٹانے کی ہدایت دی ہے اور اس بات کو بگاڑا ہے جس کے بعد بننے کی امید بن چکی تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکے گا۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن زیاد جو دنیا پر جان دینے والا اور بدبخت ازلی تھا، اس نے کہا، میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود ہی سر کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9ویں تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نماز عصر کے بعد خیمہ کے دروازے پر تلوار کے سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و گل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب نے یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتی رہیں۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام پاک نے حضرت عباس سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا، جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ نماز اور دعا اور استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی، جس میں فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آرام و تکلیف میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اہل بیت کی عزت سے نوازا، قرآن پاک کا علم دیا، اس کی سمجھ عطا فرمائی اور سننے والے کان دینے والی آنکھیں اور دل آگاہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، میں دنیا میں نہ کسی کے ساتھیوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو خوشی جا دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے اور ان لوگوں سے کہا، خدا کی قسم یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدا تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن عتسہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا، اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ نے فرمایا، خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک ہم خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے محبوب خدا کے محبوب نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن کین نے فرمایا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالیٰ آپ کو آپ کے نوجوانوں کی بچا لے۔ غرض سے یہ کہ اس طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانبداری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز اور دعا اور توبہ استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نماز فجر ادا کی اور دعا کی، پیشانیوں نے سجدے کے خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح اور قرات کے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اب 10ویں محرم کا سورج نکلنے والا ہے۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی پانی کا ان کے گلے سے نہیں اترا، اور ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ آقا دو عالم کے لال اور علی اور فاطمہ کے نونہال کو مہمان بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کا
جہاز میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میری نس پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہیں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر تیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سنا کہ حضور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن و حسین دونوں جنت نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو، اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کیا حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے کہ تو نہیں سمجھ پا رہا کہ حضرت امام پاک کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب بن مظاہر گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا اے لوگو اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے، اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تو خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے مادہ ہو گئے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا اے سیس بن ربی، اے حجار بن ابہر، قیس بن اسس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے لکھا تھا، اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اسس نے کہا آپ اپنی قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اسس ہی کے بھائی ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کے پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، ہو گیا۔ پھر اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ جب عمر بن سعد جنگ کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ جس میں سروں کی بارش ہوگی۔ حر نے پوچھا کیا ان کی پیش کی گئی باتیں تم کو کوئی منظور نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسے رسول سے جنگ کی تصور نے ان کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے اثار ظاہر ہوئے تو مہاجرین اور اسی قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا تھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا کہ نواسے رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا چاہے میرا جسم ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو آڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا اے فرزند رسول میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے
تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے ہوئے شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تمہیں بخش دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔